ناظرین و سامعین السلام علیکم. لطف اللہ پھر ایک بار آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے. پچھلے پروگرام میں وقت کی تنگی کی وجہ سے فہرست کی ترتیب میں مجھے کچھ تبدیلی کرنی پڑی. پروگرام تھا روشن آرا کے بارے میں، آر کی فہرست میں آخری نام تھا. وقت ختم ہو رہا تھا، تھوڑا سا وقت باقی تھا. اس تھوڑے سے وقت کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایس میں پھلانگ کر کے ایس کا ایک نام ایک فنکار کو لے کر کے، سردار خان صاحب کو لے کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آج یوں سمجھیے کہ یہ پروگرام، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مرتبہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اب پروگراموں کے درمیان کوئی گفتگو موسیقی پر نہیں ہوگی. یہ پچھلے پروگرام میں یہ طے ہو گیا تھا. تو اب میں شروع کرتا ہوں وہی روشن آرا کے نام سے، ان کا ذکر اب شروع کر رہا ہوں. مدراس سے، میں شہر مدراس کا رہنے والا ہوں، یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے. وہاں سے 80 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، ویلور کہلاتا ہے. اسے انگریزی میں ویلور کہتے ہیں. کاٹ پاڑی ایک جنکشن ہے، وہاں سے لائن بدلی جاتی ہے اور یہاں ویلور میں آیا جاتا ہے. مدراس سے سمجھیے کہ ان دنوں ریل کا سفر ایک رات کا تھا. رات کو بیٹھتے تھے، صبح کو ویلور پہنچ جاتے تھے. وہاں میرے کچھ رشتہ دار تھے، ہم وہاں جایا کرتے تھے. ویلور میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا محی الدین صاحب. وہ بزرگ آدمی تھے، شیروانی پہنتے تھے، ٹوپی اوڑھتے تھے، داڑھی تھی اور سفید داڑھی تھی. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب جو ہے رہتے ہیں تو ویلور والے، لیکن ان کا سارا وقت گزرتا ہے خان صاحب عبد الکریم خان صاحب کے ساتھ. ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں عبد الکریم خان صاحب کے احباب جتنے بھی تھے، ان کے گھر میں جتنے بھی لوگ تھے، انہیں حضرت صاحب کے نام سے وہ جانتے تھے، کہلاتے تھے. میری ملاقات محی الدین صاحب سے یا حضرت صاحب سے ویلور میں ہوتی تھی. 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی. صاحب علم تھے، ستار بھی بجاتے تھے، گانا بھی تھوڑا بہت گا لیتے تھے، لیکن علم سارا موجود تھا. اور چونکہ کریم خان صاحب سے بہت قریبی نسبت تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور سال ہا سال کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ کریم خان صاحب کی عادات و اطوار سے، ان کی طبیعت سے، ان کی موسیقی سے، ان کی بہت ساری چیزوں سے وہ واقف تھے. اور میں ان سے چونکہ میں عقیدت مند تھا کریم خان صاحب کا، تو میں ساری باتیں ان سے پوچھ لیا کرتا تھا اور سن کے خوش ہوتا تھا. انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ تم بمبئی جانے والے ہو، سنو. میں اس کے بعد میں میرا پروگرام تھا کہ میں بمبئی جاؤں. کہنے کہ تم بمبئی جانے والے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ وہاں جاؤ تو خان صاحب کی ایک شاگرد ہے روشن آرا بیگم. روشن آرا بیگم تو نہیں کہوں، روشن آرا ہے. اس سے تم قرأت سننا، بہت اچھا قرأت پڑھتی. میں نے کہا جی سنوں گا. وہ گاتی بھی تو ہے نا؟ کہہ گئے ہاں گاتی ہے، لیکن قرأت اس کی بہت اچھی ہے، سننا تو مجھ سے. اب ایسے بزرگ لوگ جو گانا جانتے ہوں وہ کہیں کہ صاحب قرأت سنو، گانے کو اہمیت نہ دیں، تو آپ سمجھ لیجئے کیا بات ہو سکتی ہے. خیر ٹھیک، میں بمبئی پہنچا. یہ سن 38 کی بات ہے. ریڈیو پر ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا. میں نے غور سے اس پروگرام کو سنا. بہت اچھا گائی، بہت اچھی چیز مجھے پسند آئی.
وہ قرت والا معاملہ تو وہیں رہ گیا، گانا ان کا سننے لگا۔ پھر انہی دنوں ایک اور بات آپ سن لیجئے، ممبئی میں کچھ ادارے تھے، محلے محلے میں، بڑے بڑے محلوں میں ادارے تھے، 8-10 ادارے تھے، اس کو وہ لوگ میوزک سرکل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور یہ میوزک سرکل جو تھی سب کے لیے اوپن تھی، ہر محلے میں ایک میوزک سرکل تھا، اس میں لوگ ممبر تھے اس کے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میں خود اس کا ممبر تھا، 2-3 سرکلوں کا ممبر تھا میں، تو اس کی ممبرشپ یہ ہے کہ آپ صرف سال میں 2 روپے دے دیجئے اور سال بھر کے لیے آپ ان کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ شامل ہو جائیے۔ سنا آپ نے؟ آج میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی تھیٹر ہمارے یہاں دکھایا جا رہا ہے، ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، اس کی فیس، فرنٹ رو کی فیس جو ہے وہ 1500 روپے فی فرد ہے، اور پچھلی نشستوں میں بیٹھنے کے لیے آپ کو 800 روپے دینے پڑتے۔ جس زمانے کی میں بات کرتا ہوں، سرکلز کی بات کرتا ہوں، اس میں یہ تھا کہ آپ 2 روپے دے دیجئے اور سال بھر میں 12 مہینے میں ایک پروگرام وہ لوگ کرتے تھے، ہر سرکل مہینے میں ایک پروگرام کرتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس کی چین بکنگ ہوتی تھی ایک آرٹسٹ کی، فیاض خان صاحب ہیں یا بسم اللہ خان صاحب ہیں، یا وہ خان صاحب جتنے بھی ہیں بڑے گانے والے، ان کی چین بکنگ ہوتی تھی۔ یہ 8-10 سرکل یا 12 سرکل جتنے بھی تھے، وہ باری باری ان سے مہینے میں ڈیٹ مقرر کر لیتے کہ اس تاریخ کو ان کا ہوگا، دادرے میں ادھر ہوگا، ماٹونگا میں ادھر ہوگا، گرگاؤں میں ادھر ہوگا، فلاں ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا۔ تو جو لوگ 2-3 اس میں سرکلوں کے ممبر تھے، وہ ایک ہی آرٹسٹ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سن لیتے تھے۔ میں شاید 2 سرکلوں کا تھا یا 1 سرکل کا تھا، بن گیا تھا میں، تو وہ گرگام نہیں بلکہ چوپاٹی کے پاس ایک سرکل ہے، اس میں چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں روشن آرا کا پروگرام انہوں نے رکھا، وہ چین بکنگ تھی ان کی۔ تو پہلی بار میں نے 1938 میں ریڈیو پہ بھی ان کا گانا سنا اور وہ سرکل میں بھی گانا سنا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں پہلے پہنچ گیا تھا، جگہ ہی جگہ تھی، روشن آرا آ کے بیٹھ گئی تھی سامنے اور میں ادھر بیٹھا تھا، کوئی 4 فٹ کا فاصلہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، قریب سے دیکھ سکتا تھا۔ اس میں اب یاد نہیں پڑتا مائکرو فون کا انتظام تھا یا نہیں تھا، چھوٹا سا ہال ہوتا تھا، کمرہ ہوتا تھا، اس میں 100 آدمی 80 آدمی اس سے کچھ اس قسم سے جمع ہو جاتے تھے، سب خاموش بیٹھ کے سنتے تھے، انجوائے کرتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام پورا ہوتا تھا، سب کی سیری ہو جاتی تھی اور گانا ختم ہوتا تھا۔ روشن آرا کا ان کا پروگرام تھا، وہ سامنے آگے بیٹھی۔ روشن آرا کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ صورت شکل کی اتنی حسین تو نہیں کہلائی جا سکتی تھی، رنگت بھی کچھ اتنی کھلتی ہوئی نہیں تھی، لیکن ایک بات آپ سب متفق ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، کہ گانے کے دوران جو وہی سیدھی سادی عورت اور بیٹھ کر کے جب گانے لگتی تھی اور جب گانے کا موڈ بن جاتا تھا اور خود بھی اس میں محو ہو جاتی تھی، تو وہ لوگوں کو دیکھ کر کے، واہ واہ سن کر کے، یا خود اپنے طبیعت سے وہ مسکرا دیتی تھی، دانت دکھائی دیتے تھے۔ صاحب یقین مانیے کہ حسن کا مجسمہ ہمارے سامنے تھا۔ یہ فن کی خوبی، فنکار کی خوبی، دیکھنے کی چیز تھی۔ یہ چیز دیکھنے سے تعلق ہے، آپ کو یقین آئے نہ آئے، بہرحال میں اب جو آپ سے عرض کرتا ہوں وہ حقیقت ہے۔ تو سب میں نے ان کو سنا گاتے ہوئے، ساڑی، رنگدار ساڑی، بنارسی ساڑی پہنی ہوئی، اور جناب گلے میں بڑا سا موتیوں کا، ہیروں کا ہار، وہ سب چمکتی دمکتی۔ گانا شروع ہوا۔ عام طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں،
گانے سے پہلے گویا یا گانے والا الاپ کرتا ہے اور الاپ کو جاری رکھتا ہے، پھر وہ ایک بندش شروع کرتا ہے، پھر بندشوں کے بعد درمیان میں بندشوں کے کہنے کے بعد کچھ کام کرنے کے بعد تانوں کی باری آتی ہے۔ یہ ایک مستند طریقہ ہے گانے کا، آپ سب واقف ہیں اس سے، مجھے یقین ہے اس کا۔ روشن آرا نے بھی گانا شروع کیا، راگ یاد نہیں مجھے، سامنے بیٹھا تھا، الاپ شروع ہوئی۔ الاپ عام طور پر اگر آرام سے گانے والا بیٹھتا ہے تو الاپ 20 سے آدھ گھنٹہ تک الاپ کرتا ہے، پرائیویٹ محفلوں میں، ریڈیو ویڈیو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ لیکن یہ 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ روشن آرا نے ایک ایسی تیز تان لی، سارے سامعین، ساری محفل چمک اٹھی اور ایسا مزہ آیا، ایسی تیز تان تھی، ایسی سریلی تان تھی اور بے موقع تان تھی، مگر سب نے بسر کیا اسے۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا اور شاید یہ آخری مرتبہ میں نے کسی اور گانے والے کو یا گانے والی کو یہ طریقہ اختیار کرتے نہیں دیکھا۔ خود روشن آرا نے بھی یہ نہیں کیا، اس وقت پر خبر نہیں کیا موڈ میں تھی وہ، انہوں نے جناب آلاپ کے بعد 5 منٹ کا آلاپ ہی ہوا تھا کہ ایک غیر معمولی طور پر، یہ رول نہیں ہے گانے کا، یہ طریقہ نہیں ہوتا گانے کا ہے، لیکن اس نے طریقے کو توڑ کر کے ایک چیز پیش کر دی، بہت لطف آیا۔ یہ میری پہلی حاضری تھی روشن آرا کی محفل میں۔ ان کی شوہر نامدار چودھری احمد خان صاحب، یہ پولیس میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ یہ ان کو گورنمنٹ سے خطاب ملا ہوا تھا خان بہادر کا یا خان صاحب کا، خان بہادر کا غالباً، مسلم لیگی تھے۔ حکومت کو یہ بات، ان دنوں ہندوؤں کا راج تھا، ان کا زور تھا، تو ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ان کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ایسا آئے تاکہ ہم ان کو نکال سکیں یہاں سے، پولیس سے برخاست کر سکیں۔ لیکن صاحب انہوں نے کوئی موقع نہیں دیا، دبنگ بنے بیٹھے ہوئے تھے اور پورا اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کو گانے سے بہت دلچسپی تھی اور روشن آرا کو، ہر روشن آرا کے پروگرام میں وہ ہوتے تھے، سامنے ہوتے تھے، وہ ہوا کرنے کے لیے، سمجھتے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ تو میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ ان دنوں روشن آرا کی ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہ تھے ان کے چاہنے والوں میں سے، سننے والوں میں سے، معتقدین میں سے۔ سن 44 میں میری شادی ہوئی۔ ایک چھوٹا سا ریسپشن میں نے تاج محل ہوٹل میں دیا کھانے کا، چند لوگ دوست احباب کو بلایا، اس میں چودھری احمد خان صاحب بھی آئے۔ طریقہ ان کا یہ اس زمانے میں تھا، آج بھی ہے، کہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے اور وہ سب کے اس میں پلیٹوں کے سامنے ان کے کارڈ رکھے جاتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہ نشست آپ کی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا ایک پلان بھی بنتا ہے اور وہ ایک اس کا جو کارڈ ہوتا ہے، وہ شادی کا کارڈ، وہ لوگ جتنے حاضرین ہیں ان کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ وہ دستخط کر دے تاکہ ثابت ہو کہ آپ اس میں شریک ہوئے تھے، آپ نے اس کو شرف بخشا تھا اس دعوت میں آنے کا۔ تو وہ خان صاحب کے پاس بھی گیا اور اوروں کے پاس بھی گیا، ہر ایک نے دستخط کی، وہ میں نے سمیٹ کے اٹھا کے رکھ لیا جیسا کہ میری عادت ہے۔ یہ پھر پاکستان بن گیا۔ چودھری خان صاحب کا دولت خانہ جو تھا وہ لالا موسیٰ میں تھا، ان کی جاگیر تھی، زمینات تھے، یہ تھے۔ یہ وہاں آئے، روشن آرا بھی ان کے ساتھ آگئے، اس وقت تو شادی ہو گئی تھی ان لوگوں کی، وہ آئے۔ اور یہاں آنے کے بعد روشن آرا کے پروگرام ریڈیو میں ہونے لگے۔
پہلے وہ تو انکار کرتی رہی، ان کا پھر کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں گاؤ. انہوں نے کہا جی یہاں گانے کا ماحول بھی نہیں ہے، اور میرے ساتھ سنگت کرنے کے لیے ایک تولیہ چاہیے، سرنگیا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. وہ لالا موسامی اب کوئی ایک دو ایک طبلے والوں کو انہوں نے بلا لیا تھا. وہ چند دن رہنے کے بعد وہ کہتا صاحب میں اس جگہ کیا کروں گا، میں جاتا ہوں. میں وہ لاہور چلا جاتا تھا. لالا موسامی لوگوں کا خیام تھا گانا بجانا کم اور گھر کی دیکھ بھال زیادہ. ان کے یہاں بھینسیں تھی، اب وہ بھینسوں کے دودھ دھو رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، گھر میں سامان بنا رہی ہیں، کھانا پکانا ہو رہا ہے، گھریلو زندگی ہو گئی. پھر بعد لوگوں نے چودھری خان صاحب سے، چودھری احمد خان صاحب سے اپروچ کیا کہ صاحب یہ ایک ایسی فنکارہ ہے جو ساری دنیا بلکہ ہندوستان، انڈیا اور پاکستان دونوں سننا چاہتے ہیں، آپ انہیں اجازت دیں کہ یہ گا سکے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ان کا ریاض نہیں ہے، یہ کیا گائیں. کہہ لیں صاحب کچھ بھی کیجیے، تھوڑا سا ریاض دلوائیے اور ان کا گانا شروع کرا دیجیے. خان صاحب مان گئے، معقول آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. پھر روشن نے تھوڑا بہت ریاض کیا اور ریڈیو سے پروگرام ان کے ہونے لگے. کراچی میں بھی ان کی بکنگ ہوئی، وہ یہاں آئی، اور انہی دنوں یہ آرٹس کونسل آف پاکستان جو ہے کراچی کا، اس کا اناگوریشن تھا. انہوں نے اسے اناگوریٹ کیا اور اس موقع پر ایک محفل منعقد ہوئی جس میں روشن آرا نے اپنا گانا سنایا. بخاری صاحب ان کو اسٹیج پہ لے آئے، بڑی محبت کے ساتھ بٹھایا، ان کی تعریف کی، انہوں نے گانا گایا، سب نے واہ واہ کی. جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے میاں بیوی، دوسرے روز میں ان کے پاس پہنچا اور میرے ساتھ وہ کارڈ تھا جس پر انہوں نے دستخط کیے تھے میری شادی میں شرکت کی. اب وہ مجھے کہنے کو تو ملے مجھے ایسے جیسے جانتے ہوں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ جان نہ پائے. پھر میں نے وہ کارڈ پیش کیا، کہنے کہ ہاں صاحب یہ دیکھیے آپ کے دوستوں. ہو کہنے کہ اٹھی گلے لگا لیا، بھائی یاد آ گیا، شکریہ، کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ دونوں آج رات میرے ہاں جو کچھ دال روٹی حاضر ہے وہ آئے میرے پاس. کہنے کہ ضرور آئیں گے. روشن آرا نے کہا کہ اگر آپ کے یہاں مچھلی بنتی ہے تو مچھلی بنائیے، کیونکہ آپ ممبئی سے آئے ہیں. میں نے کہا یہ حاضر کر دوں گا. بیوی سے کہا کہ بھائی مچھلی لاؤ، انتظام کرو. انہوں نے کر دیا فوراً اور آئی. پھر ہمارا تعلق ان سے بڑھتا گیا، جاتے گئے. ایک دفعہ ہم لالا موسیٰ گئے تھے تو ان کے یہاں انہی کے یہاں قیام تھا. روز صبح کو بالائی کھاتے تھے، شہد کھاتے تھے، مکھن کھاتے تھے، اور مکھن وہ جو جس کو انہوں نے اپنے گھر میں بلویا تھا. خیر یہ تو تھی میرے ان سے ذاتی تعلقات کی بنا. اور جب میری ریکارڈنگ کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے چودھری احمد خان صاحب سے کہا، خان صاحب میرے پاس امانت علی، فتح علی اور یہ سب میرے ہاں آ چکے ہیں اور مجھے اپنے گانوں سے نواز چکے ہیں، میرے یہاں ریکارڈنگ کروا چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ روشن آرا بھی میرے ہاں، آپ کی اجازت ہو تو روشن آرا کی میں جاتا ہوں. کہیں گے صاحب ضرور، مجھے خود خیال نہیں آیا اس کا. ایک دفعہ آیا تھا لیکن میں نے آپ سے کہا نہیں کہ خبر نہیں آپ تیار ہیں کہ نہیں. میں نے کہا جی نیکی اور پوچھ. چنانچہ انتظام ہوا ریکارڈنگ کا. طبلے والا اس وقت تک کوئی خاص مجھے مناسب آدمی نہیں ملا. جیسا بھی جو بھی تھا اس کو ریڈیو پاکستان سے میں نے اٹھوایا. ہارمونیم کے لیے حبیب الدین تھے، حبیب الدین کو میں نے رکھ دیا اس پر. حبیب الدین بہت اچھے ہارمونیم بجاتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، بہت اچھا بجاتے تھے. اور تمبورے پر خود مولانا اس زمانے میں تھے تو مولانا بھی تھے وہاں. مولانا سے تعلق یوں ہے، سمجھ لیجئے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ مولانا عبدالغریب خان صاحب کے بھانجے تھے اور یہ روشن آرا عبدالغریب خان صاحب کی شاگرد تھی، تو اس لیے وہ ان کو پیر بھائی سمجھتی تھی. اور ان سے تمام، یہ میرے علم کی، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں،
کہ وہ ان سے خسر پسر کے انداز میں ان سے معلومات حاصل کرتی تھی، ان سے پوچھتی تھی، اور مولانا بھی اسی انداز سے ان کے کان میں وہ بات سنا دیتے تھے. میں سننے کے قابل نہیں تھا. خیر، اب یہ ہوا کہ مولانا صاحب بھی تمبورا لے کے بیٹھ گئے ہیں. میری بیٹی رفیہ تھی، اس نے بھی ایک تمبورا سنبھال لیا. ہارمونیم پر حبیب الدین خان صاحب اور طبلے پر عاشق علی خان صاحب تھے غالباً، وہ تھے، اور روشن آرا نے گایا. اس نے پوچھا کہ جی اسفلا صاحب میں کیا گاؤں؟ میں نے کہا بھائی میرا پسندیدہ راگ جو ہے وہ درباری ہے، اور درباری ایسا ہے کہ یہ درباری نچلے سروں میں گایا جاتا ہے، اس لیے مرد فنکار ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، عورتیں اس سے ذرا گریز کرتی ہیں. مسکرائی، ہنسی، بڑی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مجھے درباری کا تعلیم ہے، آپ کہیں تو وہ سنا دوں. میں نے کہا جی سنائی، بسم اللہ. واہ واہ، کیا کہنے اس کے. تو انہوں نے درباری گائی، کوئی آدھ گھنٹے یا 40 منٹ کا پروگرام تھا، گایا، بہت اچھا گایا. اور کہنے کی بات یہ ہے کہ چودھری احمد خان صاحب وہ نہ صرف روشن آرا کے شوہر تھے بلکہ وہ ان کے مینیجر بھی تھے، اور بڑے سخت گیر مینیجر تھے، یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن خان صاحب سے میرا تعلق ایسا تھا کہ جب میں نے ہدیے کے بارے میں عرض کیا تو انہوں نے سختی کے ساتھ اسے منع کر دیا، کہنے کہ آپ کا ذکر بھی نہ کریں اس کی. ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے. تو یہ مہربانیاں تھی فنکاروں کی. میرے ساتھ لوگ آتے تھے، روشن آرا جیسی چیز ہستی آتی تھی میرے یہاں، وہ گا کر کے جاتی تھی، ویسے کھانے بھی آتی تھی، لیٹ جاتی تھی، آرام کرتی تھی، سارا دن گزارتی تھی. اور مجھے خوشی ہے، اور ان دنوں کو یاد کر کے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی تعلق تھا. مجھ سے اور میری بیوی سے بہت گھلی ملی تھی. یہ تو بھی ذاتی باتیں روشن آرا کے بارے میں. روشن آرا کی فنی خدمات جو ہیں، انہوں نے کئی راگ گائے ہیں، کئی راگ انہیں یاد تھے. اور اس کے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، جو اچھا فنکار ہوتا ہے وہ کبھی کسی وقت پر، کسی حالت میں، کسی مزاج کے ساتھ کبھی بھولے سے بے سرا نہیں ہوتا. یہ خاص بات روشن آرا میں تھی، سلامت علی خان صاحب میں تھی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں میں جن کو جانتا ہوں، ان کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ گاتی اس انداز میں تھی اور اچھا گاتی تھی، اور وہ گاتے ہوئے بہت خوبصورت بن جایا کرتی تھی. یہ ان کے بارے میں اب سے میں اور کیا عرض کروں. میں بہت سی باتیں اور شاید اس وقت یاد نہیں آ رہی ہیں، جتنی یاد تھی وہ میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کی آواز سنا کر کے ایک ان کے 8-10 منٹ کا ایک ان کی ٹھمری ہے، اور ٹھمری بھی وہی جو خان صاحب عبدالکریم خان کی ہے، پیا بن نہیں آفت چین. یہ انہوں نے کہیں گایا ہے، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، وہ میں پورے کا پورا 10 منٹ کا سنا رہا ہوں. یہ ہماری روایت تو نہیں ہے کہ میں کسی پروگرام کو طول دے کے سناؤں. میں چونکہ میرے پاس وہ چیز ہے بھی اور طبیعت بھی چاہتی ہے، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد یہ نامناسب ہے کہ میں روشن آرا کا صرف 2 منٹ کا سنا کر کے ختم کر دوں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کے آپ کی پسند کے لیے میں ان کی ایک ٹھمری آپ کو پوری کی پوری سنا دوں جو میرے پاس موجود ہے. سماعت فرمائیے.
Bapia benana ena ye avata Bapia benana ye avata Chana, chana, priya, arabaya, vidna, nara, baramana, aye, avata, Nabapia benana, narapia benana, narapia benana, कैसे कहूँ जी के बन कैसे कहूँ जी के बन कहूँ जी के बन पिया बिना नर पिया बिना Narabana, banana, narapaya banana, happy. Pamaga ga zara ga zara ga zara pamaga gama padaga padaga ne ga ga zani da bara zani da bata pamaga bata cha piya piya bina nara piya bina piya bina nara piya bina piya bina nara piya bina nara piya bina banana, banana,
बिना पिया बिन पिया बिन नाये आवता याद आवत है दर निशगन बाकी रसूरत अब सीखन आवत चैन नाये आवत चैन बिन ना बिया बिन नाये आवत चैन नाहि 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 नाहि आवत चैन नाहि आवत चैन नाहि आवत चैन अब पिया बिन बिन पिया बिन नर पिया बिन नर पिया बिन पिया बिन पिया बिन पिया बिन आवत सर पिया बिन
मेरे पिया बिन मेरे पिया भी मेरे पिया भी आज की महफिल रोशन आरा से शुरू हुई और रोशन आरा ही पर ख़त्म हो रही है, और वक्त भी हो चुका है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।